بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلام کا معاشی نظام اور معاشی اصول ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے 4 معاشی اصول پڑھ لیے، ہم اس سے آگے والے کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ اگر معاشی نظام کو اسلام کے اصولوں پہ گامزن نہ کریں تو اس میں پھر بات وہی ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو جاتا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں۔ دولت چند گھرانوں چند گھروں کی باندھی بن کے رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے نظام جن میں ہر شخص تک اس کے ثمرات نہ پہنچ رہے ہوں، اس نظام کو، پسماندہ نظام کو بدلے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کسان ہاری ہمیشہ نیچے سے نیچے تک آتے جا رہے ہیں، اور ان زمینوں کے جو لینڈ لارڈ ہیں، جو وڈیرے اور جگیردار ہیں، وہ ان کی دولت جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی ایسے معاہدے، ایسے اصول ہیں، ان کو ختم کر کے ان سب اصولوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، پھر جا کر جو ہے وہ نظام بہتر ہوگا اور اس کے ثمرات ہر شخص تک جو ہے وہ پہنچیں گے۔ 5واں اصول ذکر کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگر اسلامی اصولوں پہ عمل نہ کیا جائے، اور ہم نے بہت سے نظام آزما کے دیکھ لیے، تو کوئی بھی نظام جو رب کے بنائے ہوئے نظام سے اچھا نظام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جو بات ڈسکس کر رہے تھے، اصول ڈسکس کر رہے تھے، ان میں سے 5واں اصول تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ۔ تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازاروں میں اعلان فرمایا کرتے تھے کہ جس کو بیع اور شرائع، خرید و فروخت کے معاملات، مسائل نہیں معلوم، وہ ہمارے بازار میں جو ہے وہ خرید و فروخت جو ہے وہ نہ کریں۔ آپ کے جو صارف ہیں، آپ کے جو گاہک ہیں، ان کو مسائل معلوم ہونا ضروری نہیں، بیچنے والوں کو چیزیں معلوم ہونا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی سورہ نساء، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو، اپنے اموال کو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، باطل راز سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی سے تجارت کی راہ کو سے نفع حاصل کرو۔ اس اصول کے مطابق ہمیں جو ہے وہ باہمی رضامندی سے جو ہے وہ معاملات کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر ایسا نہ کیا جائے تو استحصال کے جو ہے دروازے کھل جاتے ہیں۔ استحصال کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر زور زبردستی سے اپنے معاملات جو ہے وہ طے نہیں کرنے چاہیے۔ لہٰذا آپس میں فری کینڈ کی رضامندی سے یہ چیزیں جو ہے وہ طے ہونی چاہیے۔ کسی قسم کا دباؤ اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وہ ہے دیانت۔ تجارت کا جو دوسرا ضابطہ اخلاق ہے، ان سے دوسرا جو چیز ہے وہ ہے دیانت۔ کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی چیز اوپر اور نیچے اور نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کی ایسی چیزیں کہ جو دوسروں کو چیزیں بتائے بغیر بتائیں کچھ اور اندر کچھ اور ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا معاہدے کو، معاملات کو خیانت اور بدعہدی سے بچا کر دیانت کے اصولوں پر جو ہے وہ کاربند رہ کر جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کے مطابق جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آگے ضابطہ اخلاق میں جو اخلاقیات کا ضابطہ ہے، ان میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے جائز اور مباح چیزوں کی تجارت۔ حرام چیزوں کی، ممنوع چیزوں کی تجارت نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ شراب، بت، خنزیر، ایسی چیزیں جو منع ہیں، ان کی تجارت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، اس لیے چیزوں کو جب کہ مارکیٹ میں اس کی بہت ضرورت ہو
مارکیٹ سے اٹھا لینا کہ جب بہت مہنگی ہوں گی تب بیچیں گے، اسے بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں، یہ بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے یہ بات۔ جوا، سٹا اور اس طرح کی سب جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں رائج ہیں، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں، شرعاً جائز نہیں۔ رسول خدا نے ایسے کرنے والوں پر، ذخیرہ دوزی کرنے والوں پہ جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ بھیجی ہے، اور سب چیزیں جو ہیں اسلام میں ممنوع ہیں۔ اہل تجارت کا ذاتی اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، ہمارے کسٹمر سے بول چال گفتگو انتہائی مہذب، گاہک رب کی رحمت ہوتی ہے، تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ روٹ لہجے میں بات کرنا، بدتمیزی کرنا، اس سے اس کی عزت نفس مجروح کرنا، یہ قطعاً بھی مباح نہیں، اور نہ ہی اسلام میں جو ہے وہ پسندیدہ ہے یہ بات۔ لہٰذا اپنے صارف کی خدمت دل جمی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور جو شریعت اسے حق دیے ہیں بحث کرنا ریٹ کے لیے، وہ اس کا حق ہے۔ ایسے ہی کسی کو چیزیں خیار رویت ہے، خیار عیب ہے، چیز بدلنے کا جو ٹائم ہے، یہ 3 دن کا جو بھی چیزیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس کو جو اس کے شرعی حق ہیں اسے پورے پورے دینے چاہیے۔ چھٹا اصول اسلام کا وہ ہے فضول خرچی کی ممانعت۔ قرآن پاک میں ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف جو ہے وہ نہ کرو۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آن بان اپنی شان اور لوگوں پہ روب جھاڑنے کے لیے جو ہے وہ دولت کماتا ہے، وہ شیطان کی راہ میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فضول خرچی منع ہے، خرچ کرنا ضروری ہے، اپنی ضرورتوں پہ جائز خرچ کرنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ لیکن یہ وہ صدقہ نہیں جو ہم جو بلاؤ ٹالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے کسی غریب کو دینا ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے اوپر استعمال کرنے صدقہ ہو جائے گا، یہ صدقہ نہیں ہے۔ نمبر 7، ارتکاز دولت۔ اسلام نے دولت کو چند یا ایک لوگوں کے پاس جمع ہونا اس کو پسند نہیں کیا۔ اسلام نے اس بات کا انتظام کیا ہے کہ دولت جو ہے وہ پھیلے، سب لوگوں تک جو ہے وہ ان کا حق پہنچے۔ مختلف معاشرتی، قانونی اور اخلاقی تدابیر سے اسلام نے دولت کو زیادہ سے زیادہ منصفانہ طور پر معاشرے میں گردش کرتی رہے۔ گردش جو سرمایہ ہے اس سے سب تک جو ہے وہ سرمایہ کی جو وہ ثمرات ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ حشر میں ہے کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت تم میں سے صرف غنی لوگ جو دولت مند لوگ ہیں انہی کی گرد جو ہے گردش کرتا رہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، آپ نے فرمایا اقسموا المال بین الفرائض لا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق اچھا مال ان لوگوں میں تقسیم کرو جن کا حق جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کی طریقہ کار کیا ہے، مال کی تقسیم کی صورتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ۔ اگر سب لوگ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں تو یقین جانیں کوئی بھی شخص ایسا نہ رہے جس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو۔ اور تاریخ تبری کے بقول ایک وقت ایسا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تو مدینہ کی گلیوں میں بہت تھے، لینے والے لوگ نہیں ملتے تھے، ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ اب بھی اگر لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملیں گے۔ اور یہ دولت کی تقسیم کے لیے ہے، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ہم جو پیسہ کماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری ہی محنت ہے، اس میں دیگر جو معاشرے کے دیگر جو پہلو ہیں، دیگر جو کردار ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس رب نے دیا ہے وہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے پیسے میں، تمہارے مال میں، تمہارے سرمایے میں محروم لوگوں اور سائلین کا بھی حق ہے، لہٰذا ان کو بھی
حق جو ہے وہ دینا چاہیے، دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ جو ہے یہ دولت کی تقسیم میں جو فطری عدم مساوات ہے اسے ختم کرتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھاتی ہے اور اس کے مال کو پاک کر دیتی ہے، اور یہ فرض ہے، ادا نہ کرنے والے قیامت کے دن اس کے جو ہے وہ مجرم ہوں گے، ان کے لیے عذاب ہے۔ ایسے لوگ جو سونا چاندی پہن کر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ سونا چاندی ان کے جو ہے وہ گلے کا توق بن جائے گا، گرم کر کے ان کو جو ہے اوپر لگایا جائے گا، جو کہ پگھلا دے گا جسم کو، اتنا گرم ہوگا۔ اس کے علاوہ صدقات واجبہ، مثال کے طور پہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، دیگر چیزیں ہیں، انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، تو انفاق کا خرچہ جو جذبہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، انسان میں جو ہے وہ مال کی محبت کو تھوڑا کم کرتا ہے۔ اس لیے قانون وراثت، اللہ تعالیٰ نے جو کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی مال کی جو تقسیم ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو حصے دار حصے ہیں ان کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہے، تاکہ کسی ایک کو حصہ مل کے پھر مال جو ہے وہ ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، بلکہ سب لوگوں کو ان کا حصہ جو ہے وہ پہنچے۔ آج کل ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے پہ زور رکھتے ہیں، جبکہ انہیں ان کا وراثت میں حصہ سے ہم محروم کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ قرآن پاک میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے عفو سے مراد وہ مال جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دو۔ لہٰذا عفو یعنی کہ ضرورت سے زیادہ مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے بھی قرآن پاک حکم ہے۔ اس طرح بھی معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ عمل میں آتی ہے اور سب لوگوں کو تک جو ہے وہ پیسہ پہنچتا ہے۔ 8واں اصول وہ ہے ملکیت اور تصرف کا حق، ملکیت اور تصرف کا حق۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلام تمام زمین اور تمام قدرتی وسائل کو اصلاً خدا کی دین اور اس کی ملکیت سمجھتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ تمام معاشی معاملات میں انسان کے اس عظیم تر ملکیت کے تصور کے تحت انفرادی ملکیت اور اپنی ملکیت کی تمام چیزیں اور ان چیزوں کے استعمال کا حق بھی جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہی وہ شکل ہے جس میں انسان کی معاشی آزادی محفوظ رہ سکتی ہے، اچھے اخلاق پروان چڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات غیر محدود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ملکیت ظلم کا ذریعہ بن جائے یا دوسروں کے حقوق پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہو تو ریاست کو مداخلت کا بھی حق حاصل ہے۔ ملکیت حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ملکیت دی ہے وہ بھی ان کی ملکیت تصور کی جائے گی، لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ ریاست جو ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ ظلم روکے اور وہ مساوات کی برابر بنا کر روکے، کسی ایک کے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اصول دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 9، عدل اجتماعی۔ عدل اجتماعی کی ضمانت۔ اسلام ریاست کی معاشی ذمہ داریوں کا ایک مثبت تصور پیش کرتا ہے، جس کے مطابق جس میں چاہے زکوٰۃ جو ہے یہ فلاحی معاملات کی سکیم ہے جس کا نظام ریاست کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے، معاشی قانون سازی عدلیہ کی طاقت کے ذریعے ریاست جو ہے وہ عدل اجتماعی جو ہے وہ قائم کرتی ہے، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی وارث جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے، جس کا کوئی سرپرست، جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کی ولی ریاست ہوتی ہے، غریبوں اور نداروں اور معذوروں ان کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے جو ہے وہ فنڈز مہیا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا کوئی ولی نہ ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کے جو ہے وہ حاکم وقت
سلطان جو ہے وہ وارث ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے جس شخص نے مرنے والے نے ذمہ داریوں کا بوجھ مثلا قرضہ یا بے سہارا خاندان چھوڑا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، فعلینا. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ ایک اور خلیفہ راشد فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اہل عراق کی بیواؤں کی خدمت کے لیے زندہ رہ گیا تو ان کو اس حال میں چھوڑ جاؤں گا کہ میرے بعد ان کو کسی اور کی مدد کی ضرورت باقی نہ رہے. ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت مند لوگوں پر ان کے مال و دولت میں اتنی مقدار مقرر کی ہے جو غریبوں کے لیے کافی ہو سکے. اس کے باوجود اگر وہ بھوکے ننگے اور تنگست ہوں تو یہ صرف دولت مندوں کی عدم توجہی اور کنجوسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ان دولت مندوں سے قیامت کے دن محاسبہ کرے گا. عزیز طالبہ و طالبات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صدقہ دیا کرو، کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صدقہ کے لیے پھرے گا مگر وہ کسی ایک ایسا شخص کو نہ پائے گا جو اسے قبول کرے، یعنی اس کا حاجت مند ہو. لہٰذا اگر ہم معاشرے میں منصفانہ تقسیم چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے ان معاشی اصولوں کو اپنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے تمام اخلاقی، معاشرتی، معاشی، علمی تمام اصولوں کو اپنانے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا، میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.